بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ کسی ضروری کام کے لیے محل سے روانہ ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ آپ کا ایک ماہر کماندار اور باقی سپاہی بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سفر کافی طویل تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک کنویں پر پڑی تو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کنویں کے قریب جا کر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پانی پی کر پھر وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس کنویں کے قریب گئے تو سپاہی نے لوٹا نیچے لٹکایا اور پانی کا ایک لوٹا نکالا۔ سپاہی نے سب سے پہلے سلطان معظم کو پانی پلایا اور پھر باقی سپاہیوں کو بھی پلایا۔ اسی دوران سلطان کی نظر اس کنویں کے مالک یعنی ایک بزرگ پر پڑی جو اس کنویں کے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے حوض میں پانی ڈال رہا تھا اور اس میں بچے نہا رہے تھے۔ سلطان بڑا خوش ہوا کہ یہ بزرگ نیکی کا کام کر رہا ہے کہ اتنی گرمی کی شدت میں ان بچوں کو پانی میں نہلا رہا ہے، لیکن پھر سلطان کی خوشی حیرانگی میں تبدیل ہو گئی کیونکہ سلطان کی نظر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس بزرگ پر پڑی تو وہ بزرگ ان بچوں سے اس حوض میں نہانے کے بدلے 10 سونے کے سکے ایک ایک بچے سے وصول کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ بزرگ ان بچوں سے نہانے کے بدلے اتنا زیادہ معاوضہ کیوں لے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگا تو اتنے میں وہ بزرگ وہاں سے رقم لے کر اپنے گھوڑے سے روانہ ہو گیا، لیکن یہ سوال سلطان دل میں لیے جا رہا تھا کہ آخر وہ بزرگ اس عمر میں نیکی کمانے کی بجائے دولت کی ہوس لیے ہوئے ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ ابھی تک میری سلطنت میں میری رعایا کے دل میں دولت کی ہوس موجود ہے، اور اس بات نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا پریشان کر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سفر تقریباً 15 دنوں پر مشتمل تھا۔ اتفاق کی بات کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر واپسی پر ایک بازار سے ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں کو کہا کہ یہاں اس بازار میں ایک بزرگ رہتا ہے، ہم اسی کے پاس جا کر رکیں گے، آج رات آرام کریں گے، کھانا بھی اسی کے پاس کھائیں گے اور صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بازار کے کونے میں اپنا گھوڑا باندھ کر اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ وہ بزرگ سلطان کو اپنی دکان کے پیچھے چھپے تہ خانے میں لے گیا جہاں آرام دہ بستر بچھے ہوئے تھے اور سلطان کے لیے لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھانا کھانے کے بعد نماز عشاء ادا کی اور پھر سلطان جو کہ سفر کی وجہ سے تھک چکے تھے لہٰذا آپ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے اور 3 محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت کے لیے اپنی اپنی جگہ پر ڈیوٹی کرنے لگے۔ سلطان نے نماز صبح ادا کی اور تھوڑی دیر سیر و تفریح کے لیے نکل گئے، لیکن جاتے وقت اس بزرگ تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا، سلطان معظم، اس بازار میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ سلطان صلاح الدین آج رات اس بازار میں آرام کیے ہوئے ہیں، لیکن جب صبح لوگ آپ کو دیکھیں گے تو بازار میں بھیڑ کی وجہ سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ایک عام آدمی کے بھیس میں سیر کے لیے چلے جائیں۔ سلطان کو اس بزرگ کی یہ ترکیب بہت پسند آئی اور سلطان نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور سیر و تفریح کے لیے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صبح سویرے نماز کے بعد معمول کی طرح سیر و تفریح کیا کرتے، کیونکہ سلطان کے کندھوں پر سلطنت کا بہت بھاری بوجھ تھا، اس لیے سلطان چاہتا تھا کہ میں صحت مند رہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام آدمی کے بھیس میں جب سیر و تفریح کر کے واپس لوٹے تو اچانک آپ کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قطار میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا تھا، اور جب سلطان اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ یہ وہی بزرگ تھا جو اس کنویں پر بچوں کو نہلانے کے پیسے لے رہا تھا۔ یہ ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بزرگ چاہتا کیا ہے۔ ادھر یہ بچوں سے صرف نہانے کے 10 سونے کے سکے لے رہا تھا اور ادھر یہ بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگا تاکہ وہ اپنے سوال کا جواب پوچھے تو پیچھے سے اس تاجر نے سلطان کو بلایا اور کہا، حضور والا، مجھے شک ہے کہ کہیں لوگ آپ کو پہچان نہ لیں، کیونکہ اس بازار میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پہلے مل چکے ہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ سلطان ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن ہر جگہ موجود ہیں،
تو سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ سے سوال اپنے دل میں لیے واپس تہہ خانے میں چلا گیا۔ اب سلطان نے دل میں سوچا کہ جب واپسی پر روانہ ہوں گے تو اس وقت اس بزرگ سے سوال کا جواب پوچھ لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تہہ خانے میں چلا گیا اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بازار سے نکلا تو اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم بازار کے باہر میرا انتظار کرو، میں چند لمحوں کے بعد آ رہا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بازار میں لوٹے اور ایک دکاندار کے پاس گئے اور پوچھا کہ اس جگہ پر ایک بزرگ بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ بزرگ کہاں رہتا ہے اور آخر وہ ان بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلاتا ہے؟ تو اس تاجر نے کہا، اے بھائی مجھے نہیں پتا، یہ بھی بڑا عجیب آدمی ہے، اس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، تو خود غریب ہی پر یتیم بچوں کو مفت میں کھانا کھلاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اپنے سوال کو دل میں لیے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن پھر اتفاق سے سلطان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا تو اچانک اس گاؤں میں سے شور آنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر اس گاؤں میں ایسا کیا ہوا، لوگ اتنا شور کیوں کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہی نے سلطان کو آ کر خبر دی کہ حضور والا اس گاؤں کے ایک بڑے تاجر کے گھر سے بہت سارا سونا چوری ہو گیا اور چور ابھی بھاگ کر جا رہا ہے، گاؤں والے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا گھوڑا دوڑایا تاکہ اس چور کو پکڑ سکے۔ آپ کا کماندار آپ کو منع کرتا رہا کہ حضور آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ اس بھیڑ کے اندر نہ جائیں، لیکن سلطان اپنا گھوڑا دوڑاتے رہے اور چلتے چلتے سلطان نے اس چور کو ایک جنگل کے بیچ میں پکڑا تو سلطان حیران رہ گیا کیونکہ چور کوئی اور نہیں بلکہ وہی بزرگ تھا جو کنویں پر نہلانے کے بدلے بچوں سے سکے لے رہا تھا، اور وہی بزرگ بازار میں یتیم بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا تھا، اور وہی بزرگ اب ایک رئیس کے گھر سے سونا چوری کر کے لے جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر اس بزرگ کے پیچھے کیا راز ہے۔ جہاں بھی جاتا ہوں ہر برائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے اور ہر اچھائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے، آخر یہ بزرگ ہے کون؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہا کہ تم مجھے اب سچ سچ بتا دو کہ یہ سب تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے، یہ تو میں کبھی بھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان نے کہا کہ ایک طرف تم معصوم بچوں سے بھاری معاوضہ لے کر ان کو نہلا دیتے ہو اور دوسری طرف تم لوگوں کے گھروں سے چوریاں کرتے ہو، اور اب کہتے ہو کہ اللہ اور میرے درمیان پردہ ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سلطان ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ اچانک سے ایک تیر نکلا اور اس بزرگ اور سلطان کے درمیان میں سے گزر کر ایک درخت پر جا لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دھیان جب اس تیر کی طرف ہٹا تو وہ بزرگ پھر سے بھاگا اور گھوڑے پر دوڑ کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ میں تیسری مرتبہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ مجھ سے بھاگ نکلتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی محل واپس آ گیا اور یہ سوچنے میں مصروف ہو گیا کہ وہ بزرگ کوئی عام انسان نہیں، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے، اور جب تک میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر روانہ ہوا اور اس کنویں کی طرف چلا گیا۔ کنویں اور محل کے درمیان بہت سا فاصلہ تھا۔ سلطان نے اپنے گھوڑے کو دوڑائے رکھا اور ایک دن کے سفر کے بعد سلطان وہاں پہنچ گیا۔ جب سلطان وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ بزرگ پھر سے کنویں سے پانی نکال کر حوض میں ڈال رہا ہے اور بچے نہا رہے ہیں، اور جب بچوں نے جی بھر کے نہا لیا تو بزرگ ایک ایک بچے سے 10 سونے کے سکے لیتا پھر ان کو جانے دیتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر سے بزرگ نے رقم اپنی تھیلی میں ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب وہ بزرگ آگے آگے جا رہا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پیچھا کرتے کرتے
کرتے وہ بزرگ ایک جنگل کے بیچ میں گیا۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ یہ جنگل کے بیچ میں کیا کرنے آیا ہے۔ پھر سلطان نے سوچا کہ شاید یہ سونا اسی جنگل میں چھپاتا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر میں سلطان نے دیکھا کہ اس آدمی نے ایک جگہ سے جھاڑیاں ہٹائیں اور جھاڑیوں کے نیچے سے ایک سرنگ تھی۔ وہ بزرگ اسی سرنگ کے اندر چلا گیا اور سرنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ بزرگ سمجھا کہ شاید اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کو باندھا اور سرنگ کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھول کر سرنگ کے اندر چلا گیا۔ جب سلطان داخل ہوا تو وہ بزرگ حساب لگا رہا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے سر پر پہنچ گیا اور کہا، اب میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا، میرے سوالوں کے جواب دے دو، تب تمہاری جان بخشوں گا۔ تو اس بزرگ نے کہا، یہ جان میری ہے تو مجھے کیا بخشے گا؟ یہ جان دی بھی اللہ نے ہے اور لے گا بھی وہی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے میری جان لینے والے؟ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بزرگ ہے کیا کہ اللہ پر اتنا یقین، اور پھر دوسری طرف ہر برائی کے پیچھے بھی یہی ہوتا ہے۔ تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ سلطان نے کہا کہ تم اپنی بات مجھے تفصیل سے بتاؤ، مجھے تمہاری ایک بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس بزرگ نے کہا، تم بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین نے کہا، میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر وہ بزرگ کانپنے لگا اور کہا، سلطان معظم آپ اور یہاں؟ تو سلطان نے کہا کہ میرا قافلہ ایک دن یہاں سے گزرا تو ہم نے آپ کے کنویں پر پانی پیا، تو آپ نے ہم سے پانی پینے کے بدلے میں ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں لیا، جبکہ تم ان حوض میں نہانے والے بچوں سے 10 سکے لے رہے تھے۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور پھر تم اس بازار میں بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہے تھے؟ اور تیسری بات کہ تم نے اس گاؤں میں چوری کیوں کی؟ کیونکہ جس آدمی نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی تھی وہ بھی میں تھا۔ اس بازار میں بھی میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم چند سال پہلے اس بازار پر حملہ ہوا اور اس حملے کی وجہ سے بہت سارے تاجر مارے گئے، اور جیسے ہی دوسرے تاجروں نے دیکھا کہ ان کی دکانوں کے کوئی وارث نہیں تو انہوں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر کے سب چیزیں اپنے قبضے میں لے لیں۔ اب شہید تاجروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں بھوک سے مر رہی تھیں۔ جب میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس دنیا میں ہم کیا کرنے آئے ہیں۔ میں اپنی دکان کا جتنا بھی منافع ہوتا اس سے ان تاجروں کے بچوں کے کھانے کا بندوبست کرتا، لیکن میری دکان چھوٹی تھی، اس میں اتنا منافع نہیں تھا ان سے ان تمام کا پیٹ بھر سکوں۔ ایک دن میں اس سوچ کے ساتھ اسی کنویں پر جا پہنچا تو دیکھا کہ اس حوض میں بچے کنویں سے پانی نکال کر اس میں ڈالتے ہیں اور پھر نہانے لگ جاتے ہیں۔ جب میں نے ان بچوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں پانی کنویں سے نکال کر نہلاؤں تو تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے بابا بہت اچھا کماتے ہیں۔ جب میں نے معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ بچے ان تمام تاجروں کے ہیں جنہوں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو مجھے اسی وقت خیال آیا اور میں نے انہیں کہا، اگر تم نے آج کے بعد اس حوض پر نہانا ہے تو تمہیں ایک بچے کو 10 سکے دینے ہوں گے۔ بچوں نے کہا، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے میں ان بچوں سے 10 سونے کے سکے لیتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا کہ کیا تاجر اپنے بچوں کو اتنی رقم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کی وہ نہانے کی پسندیدہ جگہ ہے اور وہ بچے بضد اپنے اپنے گھروں سے سکے لے کر آتے ہیں۔ اور پھر اس بزرگ نے کہا، وہاں سے جمع ہونے والی رقم لے کر سیدھا بازار میں جاتا ہوں اور اس سے اناج اور کھانے پینے کی چیزیں خرید کر تھوڑا تھوڑا ان بیووں کے گھروں میں جا کر دیتا ہوں، اور باقی جو یتیم بچے ہیں ان کو بازاروں میں کھانا کھلاتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہاں تک تو میری بات سمجھ میں آ گئی، لیکن تم نے اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ کیوں ڈالا؟ بزرگ نے کہا، سلطان معظم، اس تاجر نے جس تاجر کی دکان پر قبضہ کر رکھا ہے اس تاجر کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، لیکن اس کی ماں کے پاس اسے رخصت کرنے کے لیے ایک بھی سکہ موجود نہیں۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس تاجر کو کاروبار میں بہت سارا نفع آیا تو میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ وہ سارا نفع میں اس سے چھین کر اس تاجر کی بیوی کو دوں گا اور اس سے وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرے گی، اور اس لیے میں نے اپنی جان پر کھیل کر تاجر کے گھر میں ڈاکہ ڈالا اور وہ رقم چرا کر لے گیا، اور جا کر وہ رقم میں نے اس تاجر کی بیوی کو دے دی جس کی دکان پر اس دوسرے تاجر نے قبضہ کر رکھا تھا، اور اس تاجر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ سلطان صلاح الدین
الدین نے جب اس کی باتیں سنی تو بڑا حیران ہوا اور کہا کہ میں تو تمہیں بہت بڑا مجرم سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ اب سلطان نے کہا کہ بے شک تمہارا مقصد صحیح ہے لیکن طریقہ غلط ہے۔ اگر تم اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں آتے تو تمہیں ضرور انصاف ملتا اور میں ان تاجروں کو ان کی دکانیں لے کر ان کے حقداروں کو ضرور دلاتا۔ تو اس بزرگ نے کہا سلطان اعظم، آپ تک پہنچتے پہنچتے ادھر تاجروں کے بچے بھوک سے مر جاتے تو پھر آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ؟ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اب کے بعد کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس آ کر کمانداروں کو حکم دیا کہ جن جن تاجروں نے دکانیں چھینی ہیں وہ دکانیں واپس لے کر ان تاجروں کے بچوں اور بیویوں کے حوالے کر دو اور تاجروں کو قاضی کی عدالت میں حاضر کرو تاکہ قاضی صاحب ان کو سزا دے سکے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کا شہی خزانے سے چندہ لگا دیا تاکہ وہ ہر جگہ غریب بچوں کو کھانا کھلا سکے، اور ان کمانداروں نے تاجروں وہ دکانیں لے کر ان شہید تاجروں کی بیوی بچوں کے حوالے کر دی اور مظالم تاجروں کو قاضی صاحب نے سزا سنا دی۔ اور اسی طرح سلطان کی کوششوں کی وجہ سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا، انصاف کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر ساری زندگی سلطان کا مقصد انصاف قائم کرنا تھا۔ اور اس مشکل سفر میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کر لی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور بہادری کا یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔